بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد صدیقی میں نظام عدلیہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے دور میں نظام عدلیہ اور بعض ان کے اہم فیصلے۔ عہد صدیقی میں عدلیہ کا نظام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا دور خلافت راشدہ کا ابتدائی دور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا دور خلافت راشدہ کا ابتدائی دور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قربت اور تعلق کی وجہ سے خصوصی اہمیت کا حامل وہ دور جو عہد صدیقی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا دور ہے۔ خلافت راشدہ اور خاص طور پر اس کا نظام عدل۔ خلافت راشدہ اور خاص طور پر اس کا نظام عدل عہد نبوی کے نظام عدل ہی کا ایک تسلسل ہے، جاریہ ہے، کنٹینیوٹی ہے۔ اس دور کے نظام عدل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں عہد نبوی میں ہونے والے فیصلوں کی مکمل اتباع اور ان سنہرے فیصلوں کی مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا گیا۔ خلفائے راشدین کے نظام عدل کی خصوصیات میں دو امور بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مقدمات جو عدالتوں میں جو فیصلے ہوا کرتے تھے، مقدمات کے فیصلوں پر مشتمل نصوص کی مکمل پابندی اور ان فیصلوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا اور ہمیشہ انہی کے مطابق عدالتی نظام چلانا، یہ ہے پہلا۔ دوسرا ہے وسیع و عریض اسلامی مملکت کے استحکام اور طرح طرح کے جدید تقاضے پورے کرنے کے لیے عدلیہ کی تنظیم نو کرنا، ریوائول کرنا، ریوزٹ کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم بوقت ضرورت مقدمات کا فیصلہ خود کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق کے دور حکومت میں، دور خلافت میں ابھی عدلیہ انتظامیہ سے الگ نہیں ہوئی تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی کی طرح نظام عدالت چل رہا تھا، یعنی عدالتی نظام، انتظامی نظام، یہ سب ایک ہی سرکل میں ہوا کرتا تھا۔ ایک ہی مجلس کے ممبران ان چیزوں کو دیکھا کرتے تھے، کیونکہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی دور میں جو تعلیم حاصل کی، جو تعلیم اور تربیت حاصل کی تھی، اسی کی روشنی میں زندگی گزارتے تھے اور ان کی زندگی پر شریعت اسلامیہ کا رنگ بہت گہرا تھا۔ اس لیے ان کے باہمی اختلافات نہ ہونے کے برابر تھے۔ آپس میں یہ اگر لڑتے بھی تھے تو کسی ایک اصول پر، اور فوراً پھر جو حق پر ہوتا تھا وہ بھی اپنے سر کو نگو رکھ کر لیا کرتا تھا، اور جس کو بعد میں احساس ہو جایا کرتا تھا کہ میں شاید حق پر نہیں ہوں تو وہ فوراً رجوع کر لیا کرتا تھا اور جا کر کبھی کبھار معذرت بھی کر لیا کرتا تھا۔ عہد صدیقی، اسی لیے ان کے درمیان کوئی خاص باہمی اختلاف نہیں تھے، کوئی ایسا مسئلہ جو لیٹیگیشن کے زمرے میں آئے، کوئی ان کے درمیان ایسا نہیں تھا۔ عہد صدیقی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے مدینہ منورہ کا نظام عدالت
حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے سپرد کیا ہوا تھا تاکہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے معاون اور مددگار ہوں، ان کے اسسٹنٹ ہوں، ان کے مشیر ہوں، ان کے ایڈوائزر ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خدمت کرتے تھے سلطنت اسلامیہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی مدد کیا کرتے تھے، ایڈوائز کیا کرتے تھے، لیکن اس منصب کو کوئی مستقل حیثیت حاصل نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعین کردہ اکثر قاضی اور گورنر اپنے منصب اقتدار پر برقرار رکھے۔ جو لوگ جہاں جس عہدے پر تھے، ابو بکر صدیق نے ان کو چھیڑا نہیں، اس لیے کہ وہ لگائے ہوئے تھے، وہ پودا لگا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ہاتھوں، اور حسب سابق اپنی خدمات انجام وہ سب دیتے رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے دور اقتدار میں عدالتی نظام کے مصادر پیش خدمت ہے۔ سنت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مسعود میں کیے گئے فیصلے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے دور میں عدالتی نظام کے جو مصدر تھے وہ یہ تھے، سورس آف جسٹس ہوا کرتے تھے، وہ یہ کہ قرآن مجید سے وہ لیتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے قرآن مجید کی روشنی میں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یا ان کے سینٹ کے تھرو۔ دوسرا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جو میں جتنے فیصلے ہوئے اس کی روشنی میں ابو بکر صدیق کے دور میں فیصلے ہوا کرتے تھے۔ تیسرا اہل علم اور مفتی اکرام صحابہ اکرام کے مشورے کے بعد ہونے والا اجماع کے تھرو مشاورت کے ذریعے فیصلے کیا کرتے تھے ابو بکر صدیق۔ یہ نمبر 3 پوائنٹ ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے اجتہاد، جبکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع صحابہ اکرام سے کوئی رہنمائی اگر دستیاب نہ ہو تو اجتہاد کیا کرتے تھے۔ اجتہاد کا مطلب آپس میں گفت شنید کر کے، مشورے کر کے، پھر خوف خدا کے ساتھ اجتہاد کر کے، مشاورت کر کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ یہ 4 پوائنٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے دور میں عدالتی نظام میں استعمال ہوتا تھا، یعنی قرآن مجید کا سورس یوز کیا کرتے تھے، سنت نبوی کا سورس استعمال کرتے تھے، اہل علم اور جو اس زمانے کے مفتی اکرام تھے، یقیناً وہ صحابہ اکرام ہی تھے، ان کے مشورے سے کیا کرتے تھے۔ اور چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ اجتہاد، اگر کہیں سے کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو اجتہاد کے ذریعے وہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی مقدمہ آتا تھا تو وہ کتاب اللہ کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرتے تھے۔ اگر قرآن مجید سے رہنمائی مل جاتی تو اس کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اپنا فیصلہ سنا دیا کرتے تھے، فیصلہ کر دیتے تھے۔ کتاب اللہ میں اس کا حل اگر نہ ملتا تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا کرتے تھے ابو بکر صدیق۔ سب سے پہلے قرآن، پھر سنت مبارکہ، اس میں مقدمے کا حل مل جاتا، اگر سنت میں مقدمے کا حل مل جاتا تو اس کے مطابق ابو بکر صدیق
فیصلہ سنا دیا کرتے تھے۔ اگر اس میں بھی حل نہ ملتا تو صحابہ کرام کو بلا کر کے ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، مشاورت کیا کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ کیا آپ میں سے کسی کو یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسے مقدمے، اس سے ملتے جلتے مقدمے کے بارے میں کیا فیصلہ صادر فرمایا تھا؟ بعض اوقات صحابہ اکرام انہیں اطلاع دے دیتے تھے کہ اس جیسے مقدمے یا اس سے ملتے جلتے مقدمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فیصلہ صادر فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق فیصلہ سنا دیا کرتے تھے۔ اس موقع پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے تھے، ابو بکر صدیق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم میں سے ایسے افراد پیدا کیے ہیں جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یاد رکھتے ہیں۔ اگر اس طرح بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم مسلمانوں کے سرکردہ معروف صحابہ اکرام، اصحاب رائے اور علماء اکرام سے اس وقت مشورہ کرتے تھے اور ان کے متفقہ کلیکٹیو مشورے کے بعد فیصلہ سنا دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے نزدیک مجلس شورا، جہاں مشورے کے لیے چند لوگ، چند ممبر اس کے ہوتے ہیں، اس شورا کے، اس کے متفقہ مشورے یا رائے کو اختیار کرنا ضروری ہوتا تھا، کیونکہ شورا کی صورت میں امام کا اس کی مخالفت کرنا درست نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہی بات منقول ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم فیصلہ کرتے ہوئے مجلس شورا کی رائے نظر انداز کبھی نہیں کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اپنے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہم کے لشکر کے لیے حضرت خالد بن ولید کو ایک کمک کے طور پر بھیجا تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہم کو نصیحت فرمائی کہ ان سے مشورہ لیتے رہنا، جنگی امور میں خالد بن ولید سے مشورہ لیتے رہنا اور ان کی مخالفت مت کرنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم لوگوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور احکامات معلوم کرتے رہتے تھے، وقت پوری تحقیق کرتے رہتے تھے، ہر وقت پوری تحقیق کرتے رہتے تھے۔ قبیصہ بن ذؤیب بیان فرماتے ہیں کہ ایک دادی باپ کی ماں، ایک دادی اپنے پوتے کی وراثت سے حصہ لینے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ دادی ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ میرے پوتے سے کی جائیداد املاک سے میرا حصہ مجھے چاہیے۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ قرآن مجید میں تمہارے لیے کوئی حصہ بیان ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو پوتے کی وراثت سے
کچھ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اپنے دیگر صحابہ اکرام سے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ یہ پوائنٹ دیگر صحاباؤں کے سامنے رکھا کہ ایک دادی ہماری عدالت میں آئی کہ بھائی پوتے کی جائیداد میں ہمارا حصہ کتنا ہے، جتنا ہے وہ ہمیں دو۔ تو صحابہ اکرام سے مشورہ کیا گیا تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہم کھڑے ہوئے۔ اس مشاورت میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہم بھی تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا میں مغیرہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دادی کو اس کے پوتے کی وراثت سے 6واں حصہ دیا تھا، 1/6 6واں حصہ دیا تھا دادی کو اس کے پوتے سے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے پوچھا کیا آپ کے پاس اس کا کوئی اور گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6واں حصہ دادی کو دیا پوتے کے حصے سے، پوتے کے املاک سے؟ کوئی گواہ ہے اس کا؟ تو مغیرہ رضی اللہ عنہم سے یہ پوچھا کہ کوئی گواہ ہے؟ مغیرہ نے کہا ہاں ہے، وہ ہے محمد بن مسلمہ۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم نے مغیرہ رضی اللہ عنہم کی یہ گواہی کو انڈورس کیا، گواہی دی کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ دادی کا 6واں حصہ ہے پوتے کے املاک میں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے دادی کو 6واں حصہ دلا دیا پوتے سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا موقف یہ تھا کہ حاکم کو اپنے ذاتی علم کی بنا پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، علیہ کہ اس کے ساتھ ایک اور گواہ ہو۔ اگر گواہ ہو جو حاکم فیصلہ سنا رہا ہے، جس علم کے بنیاد پر اس علم اس تک کہاں سے پہنچی اس کے گواہان اس کے پاس ہو، تب جا کر حاکم فیصلہ سنا سکتا ہے، تب جا کر قاضی، منصف، جج فیصلہ سنا سکتا ہے۔ یعنی گواہ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں سنائے گا۔ گواہوں کی روشنی میں فیصلہ سنانے کا حق قاضی وقت، حاکم یا جج یا قاضی کو حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ سنائے، جس سے یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ اگر میں کسی شخص کو لائق تعزیر کام کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھوں، یعنی کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھوں، کوئی قابل سزا حرکت کرتے ہوئے دیکھوں، کوئی خلاف قانون کام کرتے ہوئے دیکھوں، تو میں دلیل قائم ہونے تک اسے سزا نہیں دوں گا، گواہ کے بغیر میں اس کو سزا نہیں دوں گا، یا اس صورت میں سزا دوں گا کہ میرے ساتھ ایک اور گواہ موجود ہوں۔ چونکہ گواہ کے بغیر کوئی سزا کا حق حاکم، قاضی، عادل کو حق حاصل نہیں ہے کہ گواہ کے بغیر وہ کسی کو سزا دے۔ عہد صدیقی کے بعض اہم ترین فیصلے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قصاص کا مقدمہ بہت مشہور ہے۔ قصاص کا مقدمہ علی بن ماجدہ سہمی بیان فرماتے ہیں کہ میری ایک شخص سے لڑائی ہو گئی تو میں نے اس کا کان چبا ڈالا اپنے دانتوں سے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم حج کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے مدینہ سے مکہ، تو میرا مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابو بکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا، کیا اس مقدمے میں قصاص لازم آتا ہے یا عمر فاروق؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، جی ہاں، قصاص بنتا ہے۔ حجام کو بلائیے، یعنی بال کاٹنے والے نائی کو بلائیے۔ جب حجام کا تذکرہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی خالہ یعنی ماں کی بہن، میں نے اپنی خالہ آمنہ کی بہن کو ایک غلام ہبہ کیا ہے، اپنی خالہ کو ایک غلام گفٹ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ غلام ان کے لیے بڑا بابرکت ثابت ہوگا، میرے خالہ کے لیے یہ غلام بابرکت ثابت ہوگا، اور میں نے اپنی خالہ جان کو تاکید کی ہے کہ وہ اس غلام کو حجام، قصاب یا کاریگر نہ بنائے، یعنی اس غلام کو صرف اپنی خدمت کے لیے رکھیں، نہ اس کو حجام بنائیں بال کاٹنے والا، نہ قصاب بنائے گوشت کاٹنے والا، اور نہ اس کو کوئی کاریگر بنائے، کوئی ٹھوک پیٹ کیل کانٹے والا۔ دوسرا ایک اور مقدمہ حاضر خدمت ہے، بیٹا باپ کے خرچ کا ذمہ دار ہے۔ کیا بیٹا اپنے باپ کے اخراجات کا ذمہ دار ہے؟ قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا تھا تو دیکھا کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے خلیفہ اول یعنی ابو بکر صدیق، اے خلیفہ رسول ابو بکر صدیق، یہ میرا سارا مال ہتھیانا چاہتا ہے، یہ میرا بابا ہے، یہ میرا مال ہتھیانا چاہتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اس کے والد سے فرمایا، اپنی ضرورت کے مطابق لے لیا کرو۔ اس شخص کے والد نے عرض کیا، یعنی اس کے باپ نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول ابو بکر صدیق، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے، یعنی بیٹے اور بیٹے کا مال یہ باپ کی ملکیت ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے فرمایا، اتنے پر اکتفا کر لو، اسی پیسے میں جو دیا جا رہا ہے اس پر کمپرومائز کر لو، جتنے پر اللہ راضی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے پھر فرمایا، اتنے پر اکتفا کر لو جتنے پر اللہ راضی ہے۔ منظر بن زیاد کی روایت کے یہ الفاظ ہیں تاریخ اسلام میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی اس سے مراد یہ تھی کہ جتنا خرچ تمہیں مل رہا ہے اے بابا اسی پر قناعت کر لو۔ یہ تھا دور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی اپنی ضروریات کے مطابق لو، تم کسی پر ظلم نہ کرو، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم ہوگا۔ یہ تھا نظام عدلیہ، اور ابو بکر صدیق کے دور میں بعض اہم فیصلے عہد صدیقی میں عدلیہ، عدالتی نظام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم جاری